सीटेट दिसंबर 2024 के इस सीरीज में फिर से एक नई और लेटेस्ट क्लास में आप तमाम साथियों का मैं केनी एकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज के इस क्लास में आपको सीटेट दिसंबर 2024 के लिए उर्दू के पेडागोजी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें से 10 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया जाएगा, जिसमें आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। आज के क्लास में जो आपको 10 पेडागोजी के उर्दू के जो क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे वो इम्तिहान में पूछे गए क्वेश्चंस में से है, साथ ही साथ ये आपके सबक यानी चैप्टर्स में से भी है। तो आज के पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मारूजी सवालात जितने भी है उनके प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें सवाल नंबर पहला आपके लिए है कि इब्तदाई सतह की तालीम में कहानी और नज्म को किस हद तक ज़रूरी मानते हैं। जिसमें ऑप्शन आपको दिया है, ऑप्शन नंबर 1 है नज्म और कहानी मशहूर तख्लीकार की होनी चाहिए। ऑप्शन 2 है वो मुफीद होनी चाहिए। ऑप्शन 3 है आपके लिए नज्म और कहानी ज़ख़ीरा अल्फाज से भरपूर होनी चाहिए। ऑप्शन 4 है आपके लिए मुख्तलिफ शय के नामों और मिसालों से ज़बान की वजाहत होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है आपके लिए इसमें यानी इब्तदाई सतह की तालीम में कहानी और नज्म को किस हद तक ज़रूरी मानते हैं, तो मुख्तलिफ शय के नामों और मिसालों से ज़बान की वजाहत होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए सही आंसर है सवाल नंबर 1 का। इसी तरह से सवाल नंबर 2 है आपके लिए कि मुंदरजा झेल यानी मुंदरजा झेल का मतलब ये है कि निम्नलिखित में से किन मकासद के लिए ज़बान सीखना जो है ज़रूरी नहीं होती है, यानी निम्नलिखित मुंदरजा झेल में से किन चीज़ों के लिए जो मकासद है उनके लिए ज़बान सीखना ज़रूरी नहीं होती है। जिसमें ऑप्शन 1 है ज़िंदगी के मुख्तलिफ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, यानी जो ज़िंदगी के आपकी ज़रूरियात है अलग अलग तरीके से उसको पूरा करने के लिए। ऑप्शन 2 है ज़बान के मुख्तलिफ मौक़े जानने के लिए, ज़बान के जो मुख्तलिफ मौक़े हैं, ज़बान के अलग अलग समय जो आता है उसको जानने के लिए। ज़बान को समझकर सीखना, इसमें है ऑप्शन नंबर 3 में ज़बान को समझकर सीखना। ऑप्शन नंबर 4 है अंदरूनी आवाज़ को सुनने और बोलने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है कि निम्नलिखित यानी मुंदरजा झेल में किन मकासद के लिए ज़बान सीखना ज़रूरी नहीं होती है, तो अंदरूनी आवाज़ को सुनने और बोलने के लिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। इसी तरह से सवाल नंबर 3 है आपके लिए, सवाल नंबर 3 में आपको है मुंदरजा झेल में से कौन सा बयान ज़बान के ताल्लुक से सही नहीं है, यानी मुंदरजा झेल में से कौन सा ऐसा बयान है जो ज़बान के ताल्लुक से आपके लिए सही नहीं है। जिसमें ऑप्शन 1 है मसनूई ज़बान तज़्ज़िया की तरफ जाती है, मसनूई जो ज़बान होती है वो तस्निया की तरफ जाती है। ऑप्शन 2 है हर ज़बान की अपनी ज़ाती शक्ल होती है, हर ज़बान की क्या होती है अपनी ज़ाती शक्ल होती है। ऑप्शन 3 है ज़बान का ताल्लुक तहज़ीब और तमद्दुन से है। ऑप्शन 4 है आपके लिए ज़बान सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है। तो इसका जो सही आंसर है सवाल नंबर 3 का कि निम्नलिखित यानी मुंदरजा झेल में से कौन सा बयान ज़बान के ताल्लुक से सही नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है आपका मसनूई ज़बान तज़्ज़िया की तरफ जाती है। ये ऑप्शन नंबर 1 आपका सही नहीं है सवाल नंबर 3 के लिए। इसी तरह से साथियों आपके लिए सवाल नंबर 4, उससे पहले अगर आप केनी एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले क्लासेस और वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर हासिल हो सके और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। एसएसटी के क्लासेस भी केनी एकेडमी, जिसमें आपका जो है ज्योग्राफी के क्लास में से क्लास 7 और क्लास 6 का आपका एनसीईआरटी का दोनों बुक कंप्लीट करा दिया गया है। आज से आपका जो है उसी तरह से एनसीईआरटी एसएसटी में भी आपको क्लास 8 का ज्योग्राफी को लेकर के तैयारी करवाया जाएगा। इसलिए आप अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक ज़रूर शेयर करें। सवाल नंबर 4 है आपके लिए ज़बान में मोतबर तालीम का मकसद क्या है, ज़बान में जो है मोतबर जो तालीम होता है उसका मकसद क्या होता है। जिसमें ऑप्शन है तालिब इल्मों में खुद एतमादी पैदा करना, तालिब इल्मों में क्या करना है कि खुद एतमादी पैदा करना। ऑप्शन 2 है तलबा की इब्तदाई गलतियों की इस्लाह, यानी इब्तदाई गलती प्राइमरी
لیول پر یعنی اسٹارٹنگ میں جو ہے طالب علم ایک بچہ جو ہے غلطیاں کرتا ہے۔ آپشن 3 ہے تعلیمی غلطیوں کا سدھار، یعنی تعلیم حاصل کرتے شکشا حاصل کرتے ان کا سدھار۔ تو زبان کا معتبر تعلیم کا مقصد جو ہے ان میں سے سبھی آپشن نمبر 1، آپشن نمبر 2، آپشن نمبر 3 یعنی آپشن نمبر 4 یہ سبھی آپ کا آنسر ہوگا۔ اسی طرح سے ساتھیوں آپ کے لیے ہے سوال نمبر 5، جس میں آپ کو دیا ہے ریحانہ۔ کیا بول رہا ہے؟ ریحانہ جو کہ جماعت ہفتم میں 7 زبان کی وسطانی ہے۔ ہفتم مطلب کلاس 7 میں وہ زبان کی کیا ہے؟ لینگویج بھاشا کی ایک وسطانی ہے، جو طلبہ کو پہلے جملے کے مختلف جو الگ الگ جو اجزاء اس کو کیا کرتی ہے؟ واضح کرتی ہے۔ پھر اجزاء کی آمیزش یعنی اس کا مطلب آمیزش کا مطلب یہ ملاوٹ سکھاتی ہے، تاکہ طلبہ بہتر ڈھنگ سے سمجھ سکے، جو کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے؟ بچوں کو سمجھانا چاہتی ہے۔ وہ کس اصول کی پابند کر رہی ہے؟ وہ جو ہے کس اصول کی پابند کر رہی ہے؟ جس میں آپشن ہے آپ کے لیے استقرائی سے استخراجی کی طرف، یعنی استقراجی سے جو ہے استخراجی کی طرف جا رہی ہے۔ آپشن 2 ہے مقرون سے مجرد کی طرف جا رہی ہے۔ آپشن 3 ہے معلوم سے نامعلوم کی طرف جا رہی ہے۔ آپشن 4 ہے تجزیہ سے آمیزش کی طرف جا رہی ہے۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہے کہ ریحانہ جو ہے جماعت ہفتم یعنی کلاس 7 میں استانی ہے لینگویج بھاشا کی، اور وہ طلبہ کو پہلے کیا کرتے ہیں؟ جملے کے جو الگ الگ اجزاء ہے اس کو کیا کرتی ہے؟ واضح کرتی ہے۔ پھر اجزاء کی جو آمیزش ہے اس کو ملاوٹ سکھاتی ہے، تاکہ طلبہ کیا کرے؟ بہتر ڈھنگ سے سمجھ سکے، جو کہ وہ کیا کرے؟ طلبہ کو سمجھانا چاہتی ہے۔ تو یہ جو ہے تجزیہ سے آمیزش کی طرف آپشن نمبر 4 آپ کا صحیح آنسر ہے سوال نمبر 5 کا۔ اسی طرح سے سوال نمبر 6 آپ کے لیے ساتھیوں کہ زبان کے جو ہے زبان کے حصولی سے کیا ہے؟ زبان کے حصولی سے مراد انسانی دماغ کی اندرونی صلاحیت کی وجہ سے مادری زبان یا ڈیش ڈیش زبان کے سیکھنے کے عمل سے ہے۔ یعنی زبان کی حصولی سے مراد جو ہے انسانی دماغ کے اندرونی صلاحیت کی وجہ سے جو ہے مادری زبان یا ڈیش ڈیش زبان سیکھنے کے جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ جس میں آپشن 1 ہے پہلی، آپشن 2 ہے دوسری، آپشن 3 ہے تیسری، آپشن 4 ہے چوتھی۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہے آپ کو زبان کی حصولی سے مراد انسانی دماغ کی اندرونی صلاحیت کی وجہ سے مادری زبان یا ڈیش ڈیش زبان کے جو سیکھنے عمل ہے وہ چوتھی زبان ہے۔ آپشن نمبر 4 سوال نمبر 6 کا صحیح آنسر ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 7 آپ کے لیے ہے کہ درج ذیل میں سے یعنی نمن لکھت میں سے کون سی نصاب خصوصیت نہیں ہے؟ نصاب خصوصیت نہیں ہے، جس میں آپشن ہے آپ کے لیے آپشن نمبر 1 میں تعلیمی منصوبہ بندی کے حصول کے لیے ضروری مواد، تدریسی لائحہ عمل اور آموزشی تجربات۔ آپشن 2 ہے مختلف مضامین کے مابین تعلق قائم کرنا اور علم کے باہمی تعلق کو اجاگر کرنا۔ آپشن 3 ہے ان میں آموزگار میں تخیل اور تخلیق کو فروغ دینا۔ آپشن 4 ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو سوال نمبر 7 کا جو صحیح آنسر ہے آپ کو درج ذیل یعنی نمنلکھت میں سے کون سی نصاب خصوصیت نہیں ہے؟ تو آپشن نمبر 1، آپشن نمبر 2، آپشن نمبر 3، یعنی ان میں سے جتنے بھی آپشن دیے ہیں کوئی نہیں۔ آپشن نمبر 4 آپ کا صحیح آنسر ہے سوال نمبر 7 کا۔ اسی طرح سے سوال نمبر 8 ہے، اس سے پہلے ساتھیوں آپ کو کینی اکیڈمی پر لگاتار سی ٹیٹ کے لیے اردو کے جتنے بھی پیڈاگوجی کے کوشچنس ہیں وہ لگ بھگ کمپلیٹ کرا دیا گیا ہے پی وائی کیوز۔ اگر آپ ان سبھی ویڈیوز کو کمپلیٹ شکل میں نہیں دیکھے ہیں تو پلے لسٹ بنا دیا گیا ہے، آپ وہاں سے جا کر کے ویڈیوز کو لے کر کے اٹھا کر کے لاسٹ تک ضرور دیکھیں، جس سے آپ اپنی تیاری کو بہت بہتر کر پائیں گے۔ ایس ایس ٹی کے لیے آپ اپنے ساتھیوں کو فارورڈ ضرور کریں، جتنے بھی ساتھی کینی اکیڈمی سے جڑیں گے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ضرور حاصل کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 8 آپ کے لیے ہے، اسی طرح سے دوسری زبان کے نصاب کا تعین کرتے وقت ہمیں کس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے؟ اس میں آپشن 1 ہے مواد مضمون کلاس اور مدرس تک محدود نہ رہے، جو مواد ہے جو مضمون ہے وہ کلاس اور ٹیچر تک کیا محدود لمیٹڈ نہ رہے۔ آپشن 2 ہے پورے سال محض ایک نصابی کتاب کی ہی پیشکش نہ ہو، یعنی پورے سال جو ایک ایئر جاتا ہے اس میں جو محض ایک ہی نصابی کتاب کی پیشکش یعنی بچوں کے سامنے نہ ہو۔ آپشن 3 ہے یہ نصابی مہارتوں اور مفہوم پر مبنی ہونا چاہیے۔ یہ نصاب جو ہے جو آپ کا نصاب میں کتاب دیا گیا ہے اس میں مہارتوں اور مفہوم پر کیا ہونی چاہیے؟ مبنی ہونی چاہیے۔ آپشن 4
4 ہے درجہ بالا سبھی، تو ان میں جو صحیح آنسر ہے دوسری زبان کے نصاب کا تعین کرتے وقت ہمیں کس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے؟ تو آپشن نمبر 4 آپ کا صحیح آنسر آنا چاہیے، یعنی مواد مضمون کلاس اور مدرس تک محدود نہ رہے، پورے سال محض ایک ہی کتاب نہ پڑھایا جائے، نصاب مہارتوں اور مفہوم پر مبنی نہ ہو۔ اسی طرح سے سوال نمبر 9 ہے آپ کے لیے کہ آموزگاروں کو تخلیقی اور تخیلی بنانے کے لیے کیا کیا جائے، یعنی آموزگار ادھگم کرتا لرنر جو ہے اس کو تخلیقی اور تخیلی بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، جس میں آپشن ہے آپ کو طلبہ کو حقیقی زندگی کے حالات میں خصوصی انداز میں زبان کے استعمال کے مواقع فراہم کرنا، آپشن 2 ہے اسی طرح سے طلبہ کو کہانی کے اختتام کو تبدیل کرنے کے لیے کہنا، آپشن 3 ہے طلبہ کو نصابی سرگرمیوں کے انتخاب کی آزادی فراہم کرنا، آپشن 4 ہے طلبہ کو ترغیب دینے کے طریقے اور لائحہ عمل اختیار کرنا اور آموزش کو مزید چیلنجنگ کرنا۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہے آموزگار یعنی ادھگم کرتا لرنر جو ہے ان کو تخلیقی اور تخیلی بنانے کے لیے طلبہ کو کہانی کو اختتام کو تبدیلی کرنے کے لیے کہنا، آپشن نمبر 2 آپ کا صحیح آنسر ہے سوال نمبر 9 کا۔ اسی طرح سے سوال نمبر 10 ہے ساتھیوں، آپ تمام ساتھیوں کے لیے آج کا لاسٹ کوشچن ہے آپ کے لیے، کل پھر ہم لوگ 5 کوشچن کو لے کر کے ڈسکس کریں گے پیڈاگوجی کا۔ سوال نمبر 10 ہے آپ کے لیے دوسری زبان کے نصاب کے تعین کے وقت زبان کی جو سرگرمی یعنی ایکٹیویٹی، لینگویج بھاشا کے جو ایکٹیویٹی ہے ان کا انتخاب کرتے وقت کس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے، جس میں آپشن ہے اسکول کے نظام الاوقات میں کم از کم دخل ہو، اسکول کا جو نظام الاوقات ہے جو روٹین ہے اس میں جو ہے کم سے کم دخل اندازی ہو، آپشن 2 ہے سرگرمی کرنے یا سیکھنے کی آسانی، سرگرمی یعنی ایکٹیویٹی کرنے کی سیکھنے یا آسانی، ٹھیک ہے، آپشن 3 ہے تصور کی تدریسی آسانی، آپشن 4 ہے سرگرمی کے تعداد اور استعمال کی ترتیب۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہے دوسری زبان یعنی سیکنڈ لینگویج سیکنڈ بھاشا کے نصاب کے تعین کے وقت زبان کی جو سرگرمی یعنی ایکٹیویٹی کا انتخاب کرتے وقت جو ہے جس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے وہ ہے سرگرمی کے جو تعداد اور استعمال کی ترتیب ہے، اس کو آپشن نمبر 4 آپ کا صحیح آنسر ہے سوال نمبر 10 کا۔ ساتھیوں ہم لوگوں نے آج کے کلاس میں جو ہے اردو پیڈاگوجی چیپٹر سے سبق سے جو ہے 10 کوشچنز کو پریکٹس کیے، دیکھیں کہ کس طرح سے پیڈاگوجی کے کوشچنز ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کے کلاسز میں جتنے بھی کوشچنز پیپر ہوا کرتا تھا یعنی پی وائی کیوز پریویس ایئر کوشچن سے لگ بھگ میں نے کمپلیٹ کرا دیا گیا ہے، اور کچھ کلاسز اور بھی پرووائڈ کی جائیں گی پی وائی کیوز کو لے کر کے، جس میں آپ کو اقتباس اور نظم کے کلاسز ہوں گے اور گرامر کے کلاسز ہوں گے۔ تو اس لیے آپ کے این ای اکیڈمی میں لگاتار جڑے رہیں اور کلاسز کو فارورڈ ضرور کریں جس سے سبھی ساتھی جڑ کر کے یہاں سے فائدہ لے سکے۔ آنے والے کلاسز کے لیے آپ بیل آئیکن کو دبا دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چلیے کل کے کلاس میں آپ تمام ساتھیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ میں ملتا ہوں ایک نئی اور لیٹسٹ کلاس کے ساتھ۔